صرف انداز کے پیچھے چل پڑیں گے، لہجے کے پیچھے چل پڑیں گے، مذاق مستی کے پیچھے چل پڑیں گے، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے دین کو گویا کہ تماشا بنانے کے مترادف معاملہ کر رکھا ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو خاموشی جو ہے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ زیادہ بولنا، غیر ضروری طور پر بولنا، یہ عزت میں زوال کا سبب ہے، خاموشی کو اختیار کریں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے قول میں پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا گفتگو کرنا یعنی بولنا اگر چاندی ہے، یعنی چاندی جیسا ہے، بولنا اگر چاندی جیسا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خاموشی سونا ہے۔ خاموشی کیا ہے؟ اچھا بولنے والا جو ہے نا وہ زیادہ باصلاحیت نہیں ہوتا، اچھا سننے والا باصلاحیت ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھا سننے والے بن جائیں نا تو ہمارے گھر کے بہت سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ زوجہ کہتی ہیں میں بولتی رہوں، ہسبینڈ کہتا ہے میں تو ہوئی حاکم وقت، میرے سامنے پرائم منسٹر کی کیا حیثیت ہے، اس گھر کا پرائم منسٹر تو میں ہوں، تو میرے سامنے بولنا شروع کیا، اب دیکھو میں کیسے دلائل کے انبار لگاتا ہوں۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ زوجہ کی بات کو بھی اچھے طریقے سے سن لیں، صرف توجہ کے ساتھ سن لیجئے، تو اس سننے کی وجہ سے ہی اس کا آدھا غصہ، قاری صاحب پکی بات ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا کہتے ہیں تیلی لگانا، وہ ہم خود کرتے ہیں کہ وہ ایک بات کہتی ہے ہم اس کے اوپر 4 بات کہتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں بھئی اب دھمکی بھی دیتے ہیں، خاموش ہو جاؤ، میرا منہ نہ کھلواؤ، اگر میں نے بولنا شروع کیا نا تو پھر تمہیں میرا پتہ ہے۔ اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے آپ کے کون سے درجات بلند ہو جائیں گے۔ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو غلطی پر نہ ہونے کے باوجود وقتی طور پر غلطی تسلیم کر لے اور بعد میں معاملے کو رفع دفع کر لے۔ تو خاموشی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، خاموشی کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا۔ اسی طرح آپ نے اس میں مبارک سنا ہوگا حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ، قرآن کریم فرقان حمید میں پوری سورت موجود ہے، لقمان، سورہ لقمان۔ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ حکمت کیا ہے۔ یہاں پر حکیم طبیب کے معنی میں نہیں ہے، ہمارے ہاں تو حکیم وہ کہا جاتا ہے نا، نیم حکیم خطرہ جان، نیم مولوی خطرہ ایمان، وہ حکیم دوسرا ہے، وہ طبیب والا ہے۔ یہاں پر حکیم سے مراد دانا، حکمت والا، تدبر والا، تفکر والا۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ حکمت کیا ہے، تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا یعنی آپ کی حکمت کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ حکیم بن گئے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ مجھے جس چیز کا علم ہوتا ہے میں اس کے بارے میں نہیں پوچھتا، چونکہ تحصیل حاصل ہے کہ جب ایک چیز جانتے ہیں تو اس کے بارے میں پوچھنا اس کا کیا نفع ہے۔ تو فرمایا مجھے جس چیز کا علم ہوتا ہے میں اس کے بارے میں نہیں پوچھتا اور میں بے مقصد بات نہیں کرتا، یعنی مقصد کے بغیر میں بات نہیں کرتا۔ یہ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ ہم مقصد کے بغیر کتنی باتیں کرتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، بلکہ بعض لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے روزانہ رات کو گھر کے دسترخوان پر بھی بیٹھیں گے تو پورے خاندان کے اوپر تبصرہ ہوگا کہ کس کے گھر پر کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، جس کا برا اثر جو ہے وہ پھر اولاد پر بھی پڑتا ہے اور ان کی بھی یہی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا یونس علیہ السلام، جن کا مشہور واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو ایک طویل عرصے تک خاموش رہے، ایک عرصہ دراز تک مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد آپ نے خاموشی کو اختیار کیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بولتے کیوں نہیں ہیں، خاموشی آپ نے اختیار کر لی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس بولنے نے ہی مجھے مچھلی کے پیٹ تک پہنچایا تھا، بولنے کی وجہ سے میں اس آزمائش میں مبتلا ہوا، اس لیے آپ نے بولنے کو ترک فرما دیا۔ تو میرے پیارے عزیزو، اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو لے کر آئیں کہ بیجا بولنا اسے ختم کر دیں، خاموشی کو اختیار کریں۔ جو وقت آپ گپوں میں صرف کر رہے ہیں اتنی دیر آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اتنی دیر آپ ذکر الہی کر سکتے ہیں، اتنی دیر آپ فکر آخرت کر سکتے ہیں، اتنی دیر آپ کسی مسلمان کو اچھی بات بتا سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو عرض کروں، تجربتاً یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو بندہ بہت زیادہ بولنے والا ہوگا، بے مقصد بولنے والا ہوگا، اس سے ایمان کا نور جو ہے وہ گویا کہ سلب ہو جائے گا، نورانیت کے اندر فرق آ جائے گا، اسے عبادات کے اندر ذوق نہیں ملے گا اور اس کے جو خیالات ہیں وہ عمومی طور پر بکھرے ہوئے رہیں گے۔ وہ پھر بعض اوقات نماز میں بھی آ کے کھڑا ہوگا تو اس کی توجہ نماز کی جانب نہیں ہوگی، کہیں اور ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کر کے اختتام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ ہم سب نجات چاہتے ہیں، کون کون چاہتا ہے ذرا بتائیے مجھے؟ الحمدللہ ہم نجات چاہتے ہیں۔ اب سنیے کہ اللہ کے رسول فرما رہے کہ نجات کس چیز میں؟ عرض کی یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نجات یہ ہے کہ نمبر 1 امسک علیکا لسانکا
تو اپنی زبان کو روکے رکھ. پہلی چیز فرمایا امسک علیکا لسانکا، تو اپنی زبان کو روکے رکھ. دوسری چیز فرمایا ولیسعک بیتکا، تمہیں تمہارا گھر کافی ہو. گھر کافی ہونے سے مراد کیا ہے کہ غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلو، فتنوں کے زمانے میں خاص طور پر. اور تیسری بات فرمایا وبکی علی خطیئتکا، اور اپنی خطا پر آنسو بہا. تین چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات ان تین چیزوں میں ہے، جن میں پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی زبان کو روکے رکھ، جس میں دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھر سے غیر ضروری طور پر باہر نہ. اور آج کے دور میں اگر آپ غور کریں تو جو بہت زیادہ باہر رہنے کے آؤٹنگ کے عادی ہوتے ہیں، وہ اس شخص کے مقابلے میں جو گھر میں رہتا ہے گناہوں میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے. کس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں؟ اچھا، گھر میں رہنے کا میں جو بات کہہ رہا ہوں، گھر میں رہنے کا حدیث میں فرمایا گیا، اس سے مراد یہ کہ آپ گھر میں رہیں، مصلے پہ رہیں، بچوں کے درمیان رہیں. اگر آپ گھر میں بھی موبائل کے ساتھ ہیں تو پھر آپ گھر میں ہو کر بھی گھر میں نہیں ہے. جو موبائل یوز نہیں کرتا وہ تو گھر سے نکل کے ہو سکتا ہے گلی میں آئے، ٹھیک ہے. آپ تو موبائل اگر یوز کر رہے ہیں تو آپ گھر میں بیٹھ کر پاکستان سے باہر گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کا جو فساد ہے موبائل کے ذریعے جو آپ گھر سے باہر گئے ہیں، اس کا فساد آپ کی گلی کے فساد سے بہت زیادہ ہے. اس کے نقصانات آپ کی گلی کے ماحول کے نقصانات سے بہت زیادہ ہیں. تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور کریں. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہی، کہ ایک مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی بیکار چیزوں کو ترک کر. تو بیکار چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصمت حکم وقلیل فاعلہ، خاموشی حکمت ہے اور بہت کم لوگ ہیں جو اس حکمت کو اختیار کرتے، یعنی خاموشی کو اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بول بول کے اس حکمت سے دور کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کا درست استعمال عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بیجا گفتگو کرنے سے محفوظ فرمائے. اور بالخصوص وہ لوگ جو اپنی زبان کو، دیکھیں صوفیاء کے یہاں سب سے زیادہ جس چیز سلوک کی راہ میں جس چیز پر زور دیا جاتا تھا وہ کیا ہوتا تھا کہ تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے. کیا نہ ٹوٹے؟ جتنے صوفیاء ہیں آپ ان کو پڑھیں، کیونکہ دل جو ہے وہ بنیاد ہے، اصل ہے جسم کے اندر، ٹھیک ہے. تو صوفیہ اس بات پر تربیت فرمایا کرتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے کسی کا، تو آج ہماری وجہ سے کبھی زوجہ کا دل ٹوٹ رہا ہے، کبھی بچوں کا دل ٹوٹ رہا ہے، کبھی پڑوسیوں کا دل ٹوٹ رہا ہے، کبھی دوستوں کا دل ٹوٹ رہا ہے. یعنی ایک بدمزاج آدمی نے بہت سارے لوگوں کو متنفر کیا ہوا ہے. تو اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں. جب آپ درست ہو جائیں گے تو خود بخود ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف آ جائے گا.